السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں عورت کی اہمیت۔ ایک دن ایک لڑکی مولانا صاحب سے کہنے لگی کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لڑکوں کو مکمل آزادی دی جاتی ہے، وہ کہیں بھی جائیں، وہ کچھ بھی کریں، ان پر کوئی خاص روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس لڑکیوں پر مکمل پابندی لگائی جاتی ہے، وہ یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، وہ یہاں نہیں جائیں، وہ گھر جلدی واپس آ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ مولانا صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹی، تم نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر لوہے کے گودام میں لوہے کی رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھا ہے؟ ان میں سردی ہو یا گرمی، برسات ہو، دن ہو یا رات، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اس طرح اس کی قیمت پر کوئی کمی نہیں آتی۔ اور کبھی آپ سونار کی دکان پر جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی تجوری، اس تجوری کے اندر رکھی ایک اور چھوٹی سی تجوری، اس تجوری میں ایک چھوٹی سی ڈبی، اس میں ریشم پر باریک بہت نزاکت سے لپٹا ہوا رکھا ہوا ایک ہیرا۔ جوہری جانتا ہے کہ یہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اس پر ذرا سی بھی خراش آ گئی تو اس کی قیمت میں کمی آ جائے گی۔ اسلام میں عورت کی اہمیت بھی اس ہیرے کی مانند ہے، کیونکہ وہ پورے گھر کو روشن کرتی ہے۔ اس پر اگر ذرا سی بھی خراش آ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا۔ معاشرے میں عزت معاشی حیثیت کے لحاظ سے دی جاتی ہے۔ دنیا کے سماجوں میں عورت کو معاشی لحاظ سے بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، اور اس کی یہی کمزوری اس کی مظلومیت اور بے چارگی کا سبب بنتی ہے۔ مغربی تہذیب نے اسی مظلومیت کا مداوع کرنے کے لیے عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر فیکٹریوں اور دیگر دوسری جگہوں پر کام پر لگا دیا۔ عورتوں کا اسی طرح گھر سے باہر نکلنا بہت سی خرابیوں کا باعث بنا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے راہ اعتدال اختیار کیا۔ اس نے عورتوں کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ لگایا۔ بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو اس کا نان و نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اگر ماں کے اخراجات ہیں تو وہ بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور ایک غریب آدمی اپنی توفیق کے مطابق نان و نفقہ دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 236۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر جو گندی نظر رکھتے ہیں وہ اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں، ان کی بھی ماؤں بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ یہ اسلام کہتا ہے کہ جو چیز آپ دوسروں کو دیں گے وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ آج آپ جن کو چھیڑ رہے ہیں کل وہ گاؤن پہن کر آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان کی عزت کریں تاکہ کل کو کوئی آپ کی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کر سکے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو بہنوں اور بیٹیوں تک لازمی شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔